السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر میاں منور، پروگرام زندگی ابھی باقیہ کے ساتھ۔ آج کا میرا بڑا ہی اہم موضوع، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کو ہر گھر میں ملے گا، اور یہ گھر کی کہانی ہے۔ اور اس میں اگر آپ تھوڑی سی توجہ سے یہ پروگرام دیکھ لیں، اور اگر آپ کو اس پروگرام کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے، تو آپ بہت سے لوگوں کی جان بچا سکتے ہیں، بہت سے لوگوں کو جھگڑوں سے بچا سکتے ہیں، اور بہت سے لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ ناظرین، آپ نے اکثر سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ایک عورت نے اپنے 2 بچوں کو پانی میں ڈبو دیا، اپنے ایک بچے کو ذبح کر دیا، اور نارمل عورت تھی۔ تو یہ اس طرح کی جو خبریں ہیں، یہ آپ نے اکثر سنی ہوں گی۔ تو ایسی خبریں کیسے بنتی ہیں؟ آئیں ذرا ہم تھوڑا سی اس کی وضاحت کی طرف جاتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے آس پاس دیکھا ہے کہ کوئی درمیانی عمر کا آدمی یا عورت، بالخصوص شادی شدہ عورت، ایک دم 5 وقت کی نمازی بن جائے، اٹھتے بیٹھتے وظیفے پڑھنے لگے، نفلی عبادات کے انبار لگ جائیں، میلادیں ہو رہی ہیں، وظیفے چل رہے ہیں، کسی پہنچے ہوئے بزرگ کی بیعت بھی کر لی ہے بطور مسلمان؟ یہ ایک یقیناً خوش آئند بات ہے۔ ایسے گھروں کو نیک اور بابرکت گھر قرار دیا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں تھوڑی دیر کو رکتے ہیں۔ نماز کیا ہے؟ ایک ٹریننگ ہے، ایک 5 وقت کی یاد دہانی ہے۔ کسی کو اس زندگی کی ذمہ داریوں کا رب کو جواب دینا ہے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اس لیے با جماعت نماز کا 70 گنا زیادہ ثواب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر ایک نماز گھر میں پڑھو گے تو اس کا کم ہے، اور اگر جماعت میں پڑھو گے تو 70 گنا زیادہ ثواب ہے، تاکہ لوگوں میں آپ گل مل جائیں اور ایک دوسرے کی دیکھ بھال بھی ہو، ایک دوسرے کے حوال بھی پوچھا جائے۔ تو یہ ہمارا مذہب جو ہے، یہ خوبصورت حقوق العباد کی طرف بہت سا متوجہ کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرد حضرات بے تحاشا نفلی عبادات کے ساتھ کیا اپنے حقوق ٹھیک طریقے سے ادا کر رہے ہیں؟ کیا اپنے بچوں کو بھرپور توجہ دے رہے ہیں؟ کیا جنت اور آخرت کا ورد کرنے والی خواتین اپنے شوہر کا حق ادا کر رہی ہیں؟ بالخصوص صحت مندانہ ازواجی زندگی اور ازواجی تعلقات کا خیال رکھ رہی ہے؟ کیا اس کا مرد اس پہ راضی ہے؟ اگر سب کچھ نارمل ہے اور یہ چیزیں ساتھ ہو رہی ہیں تو پھر تو ماشاءاللہ یہ بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر فوری طور پر ہمیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے چیک کروانا ہوگا، کیونکہ یہ ایک بیماری ہے جسے ہم شیزوفرینیا کہتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے ضرور ٹیسٹ کروانا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ شیزوفرینیا ایک ایسا عمل ہے جس میں احساسات اور کردار بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ شیزوفرینیا کا مریض حقیقت سے دور خام خیالی کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ شیزوفرینیا شدید ترین ذہنی امراض میں سے ایک ہے۔ یہ مردوں اور عورتوں میں یکساں پایا جاتا ہے۔ اس مرض میں مبتلا فرد کا حقیقت سے تعلق ختم ہو جاتا ہے، گویا ہر قسم کے تعلقات کے دھاگے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ماں کا اپنے بچوں کو باپ کے خلاف اکسانا، باپ کا بچوں کو اس کی والدہ کے خلاف اکسانا، یہ ساری ہی ایک نارمل لائف نہیں ہے۔ یہ اب نارمیلٹی ہو رہی ہوتی ہے جو آپ کے دماغ میں چل رہی ہوتی ہے، اور ہم لوگ پناہ تلاش کرتے ہیں۔ جو باحیا باپردہ عورتیں ہیں وہ نمازوں میں، نوافل میں اور دوسرے کاموں میں اپنے آپ کو مگن کر لیتی ہیں تاکہ ان کا ذہن بٹ جائے، اور جو مرد حضرات ہیں وہ یا تو جذباتی ہو جاتے ہیں، جگریلو ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ کوئی نشہ ور شروع کر دیتے ہیں یا نشہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے آپ کو روڈ پہ بھی بہت سے لوگ ملیں گے، گھروں میں بھی لوگ ملیں گے جو مختلف نشہ کر رہے ہوں گے۔ آپ ان کا نشہ چھڑا رہے ہوں گے، وہ پھر دوبارہ کریں گے، آپ پھر چھڑا کر لاتے ہیں، وہ پھر نشہ دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی وہ بیماری اور ہوتی ہے ان کی، اور ہم ان کا علاج اور کر رہے ہوتے ہیں۔
تو ناظرین یہ یاد رکھیں، آپ اپنے ارد گرد میں ضرور جائزہ لیں اور اپنے بچوں کو تنہائی کا شکار نہ ہونے دیں، اپنی بیگم کو تنہائی کا شکار نہ ہونے دیں، اپنے میاں کو تنہائی کا شکار نہ ہونے دیں۔ ان سب کا خیال رکھیں، جہاں بھی دیکھیں کہ آپ کی بیگم، آپ کے بچے تنہائی پسند ہو رہے ہیں، آپ سے اوائڈ کر رہے ہیں، پبلک میں جانے سے اوائڈ کر رہے ہیں، کسی فنکشن میں جانے سے اوائڈ کر رہے ہیں، تو سمجھ لیں کہ سم تھنگ از رانگ۔ یہ چھوٹی سی توجہ آپ کو بہت بڑی تباہی سے بچا سکتی ہے۔ اگر پروگرام پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹس بھی دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔